بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے ضرور لگانا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا ہوگا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا، آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوئے ہوگے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا پھر یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیرے لیے بدبختی ہے۔ پھر اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اور اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یہاں جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے گی اور کس وقت اور کہاں موت آ جائے گی۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کرتے رہیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے اور بہت سارے لوگ نیک کام کرنے لگ جائیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ نگہبان۔